अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन, इस दौर में हर बंदा हर चीज़ कमा रहा है और जो कुछ उसे कमाना चाहिए था वो नहीं कमा रहा, और जो नहीं कमाना चाहिए था उस पे पूरी ज़िंदगी सर्फ कर रहा है। इंसान के कमाने की चीज़ क्या है और इंसान की सलाहियतें किधर सर्फ होनी चाहिए? हमारी पूरी की पूरी तवानाई और मुकम्मल सलाहियतें, हत्ता कि आप यकीन करें कि वो तबका भी दुनिया दुनिया दुनिया, माल माल माल, गाड़ी बंगले महल्लात, उसके पीछे वो तबका भी लग चुका है जो तबका इससे बहुत दूर भागता था, जो तबका इसको अहमियत नहीं देता था। मेरी मुराद उस्ताद, मेरी मुराद इल्म से मुतल्लिका जितने भी लोग हैं, स्टूडेंट, पढ़ने वाला हर बच्चा वो दुनिया की नीयत से पढ़ता है। और यही वजह है कि इस वक्त जिस डिग्री की मार्केट में डिमांड है उसी चीज़ का नाम इल्म है। जिस डिग्री की मार्केट में डिमांड नहीं है उस चीज़ का नाम इल्म नहीं है। आप जानते हैं कि कभी कॉमर्स कॉलेज और कॉमर्स की बहुत वैल्यू और अहमियत थी, तो उसकी वजह से लोग उसकी तरफ बड़ा रुझान करते थे। एमबीए है, सीए सीएसएस लेवल की डिग्री है और दीगर चीज़, ये मार्केट का माल बन चुका है। गोया के इल्म और साहिबे इल्म ये मंडी के माल की तरह खरीदे जा रहे हैं और मंडी के माल की तरह फरोख्त किए जा रहे हैं। उसकी बुनियादी वजह क्या है? इल्म ने हमें सोच, किताब ने हमें नज़रिया, उस्ताद ने हमें फ़िक्र नहीं दी। उस्ताद ने जिस वक़्त हमें फ़िक्र नहीं दी तो हमारी सारी की सारी तवानाई वो एक रिज़्क की खातिर पूरी ज़िंदगी की डिग्री और पूरी ज़िंदगी की तवानाई सर्फ हो जाती है। अब नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान सुने और देखें और अपने आप को झांके और अपने आप को देखें कि मैं और आप किस तरीके से ऐसी चीज़ के पीछे लगे हुए हैं जो मेरे लिए मेरा मुकद्दर है, मेरे लिए उसी तरह लिख दी गई है जिस तरह मेरे लिए मौत को लिख दिया गया है। नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लो अन्ना इब्न आदम हारबा मिन रिज़्क़िही कमा यहरुबु मिनल मौत। ए काश कि इब्ने आदम जिस तरह मौत से भागता है इसी तरह रिज़्क से भागना शुरू कर दे, तो फरमाया ला अदरकहु रिज़्कुहु कमा यहरुबु अल मौत, तो रिज़्क भी उसको उसी तरह पाएगा जिस तरह मौत उसको पाके रहेगी। नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के साथ कुरान मजीद की आयत, ऐनमा तकूनु युदरिकुमुल मौत, तुम जहां कहीं भी छुप जाओ, बड़े बड़े महल्लात में छुप जाओ, मौत तुम्हें वहां भी आके उचक लेगी और पकड़ लेगी। गोया कि मौत से कोई फरार नहीं है। इसी तरह जो रिज़्क तुम्हारे मुकद्दर में है, मेरे मुकद्दर में है, वो खाए बगैर मर नहीं सकते। माली 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 माली, मेरा माल मेरा माल, मेरी डिग्री, मेरा घर, मेरा पेट, मेरा खानदान, इस पे कितनी जिंदगी सर्फ करोगे? और बिलखुसूस वो तबका जो अपने आप को पढ़ा लिखा तबका कहता है, खुदारा अल्लाह के हुजूर सरबुजूद हो के तौबा इस्तगफार करें कि हम किस चीज़ के पीछे पड़ गए हैं। याद रखें, रिज़्क वही मिलना है और वही खाना है जो मुकद्दर में है, और कफन को जेब नहीं है। जो खा नहीं ना सकते वो साथ नहीं ले जा सकते। सिर्फ 3 चीज़ें आपका पीछा करेंगी मरने के बाद। इनक़ता अमलु, सारे अमाल ख़त्म हो जाएंगे, इल्ला मिन सलास, मगर 3 चीज़ें, सदक़तिन जारिया, इल्मुन युनतफ़अ बिही, और इसी तरह वल्दे सालेह, सदक़े जारिया और इल्म नाफ़े
اور نیک اولاد، یہ 3 چیزوں کے سوا سب کچھ ادھر رہ جانا ہے۔ حتیٰ کہ مرتے وقت بھی آپ نے کبھی میت کے اوپر لوگوں کو روتے ہوئے دیکھا اور سنا ہوگا، ان کے الفاظ کے اوپر کبھی توجہ کر کے دیکھنا کہ کبھی کسی آدمی کو اس طرح کا بول بولتے ہوئے نہیں سنیں گے کہ تیرا کیا بنے گا، تو اکیلا کمرے میں لائٹ جلا کے نہیں سویا کرتا تھا، آج تو اندھیری رات قبر میں اندھیر کوٹری میں اکیلا سوئے گا، تجھے گھٹن گھبراہٹ ہوتی تھی، تجھے پریشانی ہوتی تھی، تجھے خوف آتا تھا، تجھے ڈر لگتا تھا، تو اکیلا سویا نہیں کرتا تھا، تیرا کیا بنے گا۔ ہر آدمی یہی رونا رو رہا ہے جس کے لیے میں اور آپ پوری زندگی صرف کر رہے ہیں۔ وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں لوٹ گیا، میں مارا گیا، میرا کیا بنے گا، میں یتیم ہو گیا، میں مسکین ہو گیا، میرا بازو ٹوٹ گیا۔ ہر آدمی اپنا رونا رو رہا ہے جس کے لیے تم نے پوری زندگی صرف کی، اولاد، بیوی، بچے، دوست، احباب، مال، وہ مال کچھ بھی نہیں گیا، ختم، میلہ ختم۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے تحت رزق مل کے رہنا ہے، اور قرآن مجید نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے ساتھ قرآن مجید فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم نماز روزہ اور اپنے اہل و عیال کو اچھی چیزوں کی تلقین کرو، میں تم سے رزق کا سوال نہیں کرتا، رزق تو ہم دینے والے ہیں، نحن نرزقک، رزق کمانا، اسباب اختیار کرنا آپ کا کام ہے، لیکن اتنا جتنی کہ آپ کی ضرورت ہے، جتنی کہ آپ کی ضرورت ہے۔ رزق کو اپنا غم نہ بناؤ، رزق کو اپنی فکر نہ بناؤ، رزق کو اپنا رونا نہ بناؤ۔ مسلمان تو کیا ہوتا ہے، مل جائے تو روزی، نہ ملے تو روزہ۔ مسلمان کا پوری زندگی کے کسی ایک لمحے میں رزق غم ہو ہی نہیں سکتا۔ اس کا غم ہے تو امت مسلمہ، اس کا غم ہے تو تربیت، اس کا غم ہے تو آخرت۔ آخرت بہت لمبا سفر ہے، آخرت نہ ختم ہونے والا سفر ہے، آخرت بہت بڑا مسئلہ ہے۔ وہاں کی جیت پوری زندگی کی جیت ہے، وہاں کی ہار پوری زندگی کی ہار ہے۔ یہ ہار اور جیت کیسی ہار اور جیت ہے جس ہار کے بعد پھر جیت کے کوئی امکانات ہوتے ہیں۔ وہاں خالدین فیہا ابدا، دونوں کے ساتھ جنت بھی خالدین فیہا ابدا، جہنم بھی خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ تو کمانے کے لیے صرف رزق نہیں ہے، رزق اللہ کا کام ہے۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین کا مطلب اگر کسی آدمی کو سمجھ آ جائے، وہ کبھی بھی اپنی تعلیم کی چھریوں سے، اپنی تعلیم کی ڈگریاں نہیں، اپنی تعلیم کی چھریوں سے لوگوں کی خون اور لوگوں کے گوشت کے لوتھڑے نہ کاٹے۔ ہم ڈگری ہولڈر ہوتے ہیں، لوگوں کے خون چوس رہے ہیں اور ان کے گوشت اپنی ڈگریوں سے کاٹ رہے ہیں۔ غریب، مسکین اور یتیم، اس کے سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھنے والا کوئی صاحب علم نظر نہیں آتا۔ ڈاکٹر ڈاکو بن گئے اور اسی طرح پڑھے لکھے فیکٹریاں چلانا شروع ہو گئے۔ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ، جس کے پاس پیسہ نہیں ہے، کبھی کوئی پیسہ بھی کسی کی تعلیم میں رکاوٹ ہو سکتا تھا؟ اس دور میں پیسہ تعلیم میں رکاوٹ ہے۔ کبھی کسی کا اچھا بول کسی کو سنانے کے لیے کوئی رکاوٹ ہو سکتا تھا؟ اس دور میں جس کے پاس سٹیج نہیں ہے، جس کے پاس اسباب نہیں ہے، جس کے پاس وسائل نہیں ہے، وہ اچھا بول نہیں سنا سکتا اور اچھا کلمہ کسی کو کہہ نہیں سکتا۔ اور جس کے پاس اچھا لباس اور اچھی شخصیت نہیں ہے، اچھا لباس اچھی شخصیت سے مراد ظاہر نہیں ہے، باطن میں وہ چاہے جتنا بھی صاف ستھرا برتن رکھنے والا انسان کیوں نہ ہو، اس کے ظاہر میں اس کی پوزیشن اچھی نہیں ہے، یقین کریں اس کو کچھ ساتھ بٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور اسی طرح ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، کہ اللہ ہی رزق دینے والا ہے، اللہ کے سوا کوئی رزق دینے والا نہیں ہے۔ اپنی تعلیم کو، اپنی ڈگریوں کو، اپنی صلاحیتوں کو
اپنی تربیتوں کو خدارا رزق کمانے کے لیے نہ صرف کریں۔ پوری زندگی کمانے کے لیے یہی چیزیں ہیں۔ آؤ اگر کمانا چاہتے ہو تو محبتیں کماؤ، کمانا چاہتے ہو تو لوگوں کی خلوتوں میں دعائیں وہ کماؤ، کمانا چاہتے ہو تو لوگوں کا اعتماد کماؤ، کمانا چاہتے ہو تو مسلمانوں کے سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھ کے دیکھو کہ وہ کمائی کیسی کمائی ہے جو ظاہر میں بھی باطن میں بھی جلوت میں بھی خلوت میں بھی آپ کے لیے دعائیں اور آنسوں بھری دعائیں۔ یقین کرے سکون اور مزہ لینے سے نہیں آتا، سکون اور مزہ یہ دینے سے آتا ہے۔ کسی کو کھانا کھلانے میں جو مزہ ہے نا، وہ کبھی آپ اس مزے کو بھی دیکھیں، وہ کبھی اتنا کھانا کھانے میں مزہ نہیں ہے۔ تو خدارا جو کمانا چاہیے تھا اس کو وقت ہی نہیں ملا کہ کمانا کیا ہے، پتہ ہی نہیں چلا، اور جو نہیں کمانا چاہیے تھا وہ پوری زندگی کمایا ہے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس آدمی کا غم آخرت بن گیا، آخرت غم بن گئی، تو رزق عام نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے تحت رزق اس کے گھر میں گھسیٹ کے میں دنیا کو لے آؤں گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس نے آخرت کو غم بنایا، دنیا کو گھسیٹ کے میں اس کے گھر میں گھر کی دہلیز کے اوپر کھڑا کر دوں گا، اور جس کا غم دنیا بن گیا، آخرت کو اس نے پس پشت چھوڑ دیا، یقین کریں نہ دنیا نہ خدا ملا نہ وصال صنم۔ تو اس لیے کوشش کریں جس مقصد کے لیے اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے اس مقصد کو پہلے سمجھیں، پھر اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کریں، اور اس عمل کی آگے ترویج اور اس عمل کی آگے تعلیم دینے کی کوشش کریں، تو انشاءاللہ دنیا آپ کی، جہان آپ کا، یہ دنیا آپ کی، وہ دنیا آپ کی، دنیا میں بھی آپ کامیاب اور آخرت میں بھی انشاءاللہ آپ کامیاب ترین لوگوں میں سے ہوں گے۔